بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن عوف قال، حضرت عمرو بن عوف سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین لیأسر الی الحجاز کما تأسر الحیۃ الی جحرها۔ اس طرح کی حدیث پاک اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ بے شک دین، اثر یأسر کا معنی ہوتا ہے سمٹ جانا، بے شک دین حجاز کی طرف سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے دل میں سمٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ دین اسلام کو پسند نہیں کریں گے، جس طرح سے کہ انسان سانپ کو پسند نہیں کرتا، سانپ کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، سانپ سے دشمنی مول لیتا ہے، اسی طرح آخر زمانہ میں دین اسلام کے ماننے والوں کو لوگ پسند نہیں کریں گے، لوگ ان سے نفرت کریں گے، اور جس طرح سانپ اپنی بل میں پناہ لیتا ہے، اسی طرح دین اسلام کے ماننے والے حجاز کی طرف پناہ لیں گے، حجاز کی طرف سمٹ جائیں گے۔ حجاز کس کو کہتے ہیں؟ مکہ اور مدینہ اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، طائف ہے اور قرب و جوار کے جو علاقے ہیں، یہ علاقے حجاز کہلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور ایک دوسری تشبیہ دے رہے ہیں، وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعَ قِيلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ۔ عقل یعقل کا معنی ہوتا ہے بندھ جانا، بندھنا، کسی کو گائے کو باندھ دیتے ہیں، بکری کو باندھ دیتے ہیں۔ اچھا، معقل ہے نا، معقل یہ مصدر ہے، اس کا معنی باندھنا۔ ارویہ کا معنی ہوتا ہے پہاڑی بکری، رأس الجبل کا معنی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی۔ ٹھیک ہے، پہاڑی بکری دن بھر پہاڑ کے نیچے چرتی ہے، گھاس کھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ پہاڑ کے چوٹی پر لے جا کر باندھ دیتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں ایسا ماحول تھا، تو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر باندھ دیتے ہیں، وہیں پر ان کا باڑا ہوتا تھا، وہیں پر ان کا مکان ہوتا تھا، اور وہاں پر باندھنے کے بعد بکری والا اس سے بالکل مطمئن ہو جاتا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی بھیڑیا پہنچنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی خونخوار، کوئی بھی شیر درندہ پہنچنے والا نہیں۔ تو جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر بندھ جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دین آخرت میں یعنی آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ حجاز کے ساتھ بندھ جائے گا اور اپنے ٹھکانے میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح بکری دن بھر ادھر ادھر چرتی ہے، ادھر ادھر گھاس کھاتی ہے، اور پھر آخر میں یعنی شام کے وقت پہاڑ کی چوٹی پر آ کر باندھ دی جاتی ہے، اسی طرح یہ دین اسلام کا معاملہ ہے کہ دین اسلام دنیا بھر میں پھیل چکا ہے، اور پھر آخر زمانہ میں جب اس کا وقت آخری ہوگا تو حجاز کے ساتھ بن جائے گا، حجاز میں سمٹ جائے گا۔ اسی کے بارے میں کریں، اور ضرور دین حجاز کے ساتھ بن جائے گا، اسی طرح اس پہاڑی بکری کی طرح جو پہاڑی بکری پہاڑ کے چوٹی کے ساتھ بندھ جاتی ہے۔ بس میں آ گئی؟ اس کا ترجمہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور ضرور دین حجاز کے ساتھ بندھ جائے گا، اسی طرح جس طرح کے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ بندھ جاتی ہے۔ ان الدین بدأ غریبا، بدأ حمزہ کے ساتھ بھی اور بدا الف کے ساتھ، بدا یبدو ظاہر ہونا، دونوں روایت درست ہے۔ بے شک دین غریب ہو کر ظاہر ہوا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور ان قریب اسی طرح واپس لوٹے گا جس طرح شروع ہوا تھا، یعنی آخری زمانہ میں بھی دین غریب ہو جائے گا۔ دین کے غریب ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی اس کے ماننے والے غریب رہیں گے، اس کے ماننے والے مسکین رہیں گے، اس کے ماننے والے فقراء رہیں گے، ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ کہ اس کے ماننے والے کمزور لوگ رہیں گے، اس کے ماننے والے لوگوں کی نگاہوں میں، اہل دنیا کی نگاہوں میں حقیر لوگ رہیں گے۔ جس طرح کہ شروع میں اسلام کو ماننے والے حقیر لوگ تھے، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر تھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں معزز تھے، غلام تھے، لوگ انہیں حقیر سمجھتے تھے،
اسی طرح آخر زمانہ میں بھی اسلام کے ماننے والے غریب، فقراء، مسکین اور کمزور لوگ رہیں گے۔ فطوبیٰ للغرباء، تو غریبوں کے لیے خوشخبری۔ جس طرح شروع کے زمانے میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے، اسی طرح آخر زمانہ میں جو لوگ اسلام کو اپنائیں گے ان کا بھی مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی صفت کیا ہوگی؟ وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی اصلاح کریں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے فاسد کر دیا۔ من سنتی یعنی میری سنت، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میری ان سنتوں کو درست کریں گے، ان سنتوں کو زندہ کریں گے جن سنتوں کو میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، فساد مچا دیا تھا، فاسد کر دیا تھا۔ یہاں پہ فاسد کرنے سے مراد چھوڑ دینا۔ سمجھ میں آگے بات؟ ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کریں گے، ان سنتوں کو کہ جن کو میرے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، فاسد کر دیا تھا۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال، حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ضرور میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا جس طرح کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یعنی جس طرح ایک جوتے اور دوسرے جوتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں میں برابری ہوتی ہے، لمبائی میں، چوڑائی میں، شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اسی طرح بنی اسرائیل میں جو زمانہ آیا تھا وہی زمانہ میری امت پر بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے برے اعمال بنی اسرائیل میں ہوئے تھے اتنے برے اعمال میری امت میں بھی ہوں گے۔ جتنے فرقے بنی اسرائیل میں، جتنے اعتقاد بنی اسرائیل میں ہوئے تھے، جتنے نئے فرقے بنی اسرائیل میں ہوئے تھے، اتنے نئے فرقے، اتنے نئے عقیدے میری امت میں بھی ہوں گے۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل میں 72 امت تھی، 72 فرقے تھے، اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، بعد میں چل کر گمراہ ہو گئے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ میری امت میں بھی 72 فرقے گمراہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، البتہ ایک فرقہ اس میں زیادہ ہوگا، ایک گروہ اس میں زیادہ ہوگا، یعنی میری امت میں 73 گروہ ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ، ایک گروہ جنتی ہوگا، بقیہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے جہنم میں گئے تھے، اسی طرح میرے امت کے بھی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ حذو النعل بالنعل، جس طرح کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر منہم یعنی بنی اسرائیل، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی ایسا شخص تھا جو اپنی ماں کے پاس اعلانیہ طور پر آیا، یعنی جو بنی اسرائیل میں اگر کوئی ایسا شخص بھی پیدا ہوا جو اپنی ماں کے پاس اعلانیہ طور پر زنا کیا، اپنی ماں سے اعلانیہ طور پر زنا کیا، لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو ایسا کرے گا۔ یہ برابری بتا رہے ہیں، اعمال میں برابری بتا رہے ہیں کہ جس طرح بد عملی ان لوگوں کے درمیان تھی اسی طرح بد عملی اس امت میں بھی ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے اس امت میں بھی کتنی بد عملی ہے، جو بد عملی وہ کر رہے تھے وہ بد عملی ہم اس امت میں بھی پائی جا رہی ہے۔ بس نہیں آ رہی؟ اچھا، یہ عمل کی برابری۔ اب اعتقاد کی برابری آگے بتا رہے ہیں۔ اعتقاد کی برابری میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں 72 فرقے سارے کے سارے جہنم میں، اس میں 73 فرقے، ایک جنتی اور 72 جہنمی۔ وَإِنَّ بنی اسرائیل تفرقت فی 72 ملتاً، اور بے شک بنی اسرائیل
72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ترجمہ صحیح ہوا نا؟ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت میں جو 73 فرقے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہی یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ، وہ ایک گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ گروہ ہے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے اصحاب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ما سے مراد کیا ہے؟ ما سے مراد اصول عقائد اور اصول اعمال ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ عقائد اور وہ اصول اعمال جن عقائد پر اور جن اصول اعمال پر میں ہوں اور جن اصول اعمال پر میرے اصحاب ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فروع اعمال مراد نہیں ہے، ورنہ فروع اعمال میں تو بہت سارے اختلاف ہیں۔ فروع اعمال کی وجہ سے، فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے 4 مذہب نکل گئے۔ ٹھیک ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے اور حنبلی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نسبت کے اختلاف کی وجہ سے اور بھی کئی سارے فرقے پیدا ہو گئے، جیسے قادری ہے، عطاری ہے، اور چشتی ہے، سہروردی ہے، رضوی ہے، بہت سارے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے اگرچہ ہیں بہت سارے، لیکن اصول عقائد میں سب ایک ہیں، اصول اعمال میں سب ایک، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس نہ گئی؟ یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ فروع مسائل کی بنیاد پر، فروع اعمال کی بنیاد پر، تو فروع اعمال اس میں شامل نہیں ہے۔ چلیے، رواہ الترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ ہاں، یہاں پہ ماں سے مراد ماں عقائد کو شامل ہے اور اصول اعمال کو شامل ہے، یعنی وہ اس عقائد اور وہ اصول اعمال جن پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی ان پر باقی رہے گا وہ کیا ہے؟ درست راستے پر ہوگا، وہ صحیح راستے پر ہوگا، وہ حق راستے پر ہوگا، اگرچہ ان کے درمیان مسائل میں یعنی فروعی مسائل میں اختلاف ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ فروعی مسائل میں تو صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وفی روایت احمد، اور امام احمد کی روایت میں اور ابو داود کی روایت میں جو حضرت معاویہ سے مروی ہے ان کی روایت میں یہ ہے، سنتان و سبعون فی النار، 72 فرقے جہنم میں ہیں، واحد فی الجنہ، اور ایک جنت میں، وہی الجماعہ، اور وہ جنت میں جانے والا گروہ جماعت ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ۔ اب یہاں سے تشبیہ دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک تمثیل بیان کر رہے ہیں۔ بے شک میری امت میں اقوام، ایسے لوگ نکلیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ تتجارہ کا معنی ہوتا ہے جاری ہونا، سرایت کر جانا۔ احوا کا معنی ہوتا ہے خواہش۔ ٹھیک ہے، خواہش نفس، لیکن یہاں پہ مراد بدعت ہے، کیونکہ بدعت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ خواہش، انسان اپنی خواہش نفس خواہش نفس کی وجہ سے نئی باتیں پیدا کرتا ہے، نئے عقائد پیدا کرتا ہے، تو سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا۔ اچھا، بے شک میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں یہ بدعت اسی طرح سرایت کر جائیں گی، کما یتجار الکلب بصاحبہ، جس طرح کے کتے کاٹنے والے کو سرایت کر جاتا ہے۔ کتا سے مراد کیا ہے؟ کتے کا زہر، پاگل کتا، یہاں پہ مراد پاگل کتا ہے۔ پاگل کتے کا اثر اس کے کاٹنے والے کو سرایت کر جاتا ہے۔ بس میں آ گئی، لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله، کہ اس کی کوئی بھی رگ باقی نہیں رہتی اور اس کا کوئی بھی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ اس میں داخل ہو جاتا۔ یعنی جو پاگل کتا ہوتا ہے جب کسی انسان کو کاٹتا ہے
تو اس کتے کا اثر، اس کتے کا زہر اس انسان کے ہر جزء میں داخل ہو جاتا ہے، ہر جوڑ میں داخل ہو جاتا ہے، ہر رگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو بدعتیں پیدا کریں گے، اور یہ بدعتیں ان کے اندر اسی طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح کتے کا اثر سرایت کر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پہ کتے کے اثر سے کیوں تشبیہ دی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کا اثر جب انسان کے ہر جسم میں پہنچتا ہے تو انسان فوراً نہیں مر جاتا، بلکہ انسان بہت دنوں تک باقی رہتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ آدمی جس کو پاگل کتے نے کاٹا ہے، وہ آدمی کسی انسان کو کاٹ لے اپنے دانت سے، تو کتے کا اثر اس آدمی کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے، اس انسان کے دانتوں سے اس کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح میری امت میں بھی کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ کیا کریں گے؟ بدعتیں پیدا کریں گے، اور یہ بدعتیں اپنے سے منتقل کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، جس طرح یہ کتے کا اثر دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ سانپ کے زہر سے تشبیہ نہیں دی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سانپ کا اثر انسان کے ہر جسم میں پہنچتا ہے، انسان کے دل میں پہنچ جاتا ہے یا انسان کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے، تو انسان فوراً مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سانپ کا کاٹا ہوا انسان کسی دوسرے کو کاٹتا ہے تو سانپ کا زہر دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بدعت پیدا کریں گے، اور پیدا کرنے کے بعد اس امت میں بہت دنوں تک زندہ رہیں گے، جس طرح کتے کا کاٹا ہوا انسان زندہ رہتا ہے، اور پھر یہ بدعتیں دوسروں تک منتقل کریں گے، جس طرح کتے کا اثر دوسروں تک منتقل ہوتا ہے، برخلاف سانپ کے زہر کے، کہ وہ سانپ کا زہر دوسرے تک منتقل نہیں ہوتا ہے، اور سانپ کا اثر اگر ہر جسم میں پہنچ جائے، دل میں پہنچ جائے، رگوں میں پہنچ جائے، دماغ میں پہنچ جائے، تو فوراً مر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وعن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالی میری امت کو، یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی میں جمع نہیں فرمائے گا۔ وید اللہ علی الجماعہ، اور اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت مسلمہ کا اجماع حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ امت کو کبھی بھی گمراہیت پر جمع نہیں فرمائے گا۔ تو جب اس امت کے تمام علماء کرام کسی مسئلے پر اجماع کر لیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مسئلہ گمراہی نہیں ہو سکتا، وہ مسئلہ درست ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تمام اجماع اسی کو کہتے ہیں جس میں تمام امت کا اتفاق ہو، ٹھیک ہے؟ اور جب تمام امت اتفاق کر لے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ گمراہیت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کی مدد، اللہ کا دست قدرت جماعت پر ہے۔ من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ گرا۔ اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت، ہم جماعت والے ہیں، جماعت پر اللہ کی مدد حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ رواہ ترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اسی کے معنی پر ایک حدیث پاک اور ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، فإنه من شذ فی النار، کیونکہ جو بڑی جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ گرا۔ رواہ ابن ماجہ من حدیث انس، اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے حضرت انس کی حدیث سے روایت کیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ جو جماعت ہے وہ سواد اعظم ہے، سواد اعظم کی پیروی کرنا یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرنا۔ اب آپ کاؤنٹنگ کر لیجئے، ہسٹری دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک جن عقائد پر لوگ ہیں وہ عقائد کن کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ شروع سے لے کر آج تک ہمارے یہ عقیدے ہیں کہ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، مر کر مٹی میں نہیں ملے، ٹھیک ہے؟ اور اولیاء کرام برحق ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی مدد حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدے جماعت کے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام لوگوں کے یہ عقیدے ہیں۔ جن کے یہ عقیدے نہیں ہیں وہ جماعت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اب اس کے لحاظ سے کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ کسی بستی میں یا کسی ملک میں اہل سنت والجماعت یعنی سنی حضرات کم ہوں اور دیابنا بہت زیادہ ہوں. تو اب یہ کہا جائے دیکھو سواد اعظم کی پیروی کا حکم دیا گیا، سواد اعظم تو ہم ہیں یعنی دیابنا، تو یہ صادق نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے، کن عقیدے کے ماننے والوں کی ہے. تو آپ غور کریں گے دیکھیں گے تو یہ وہی لوگ ملیں گے جن کا جو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے عقائد کے ماننے والے لوگ ملیں گے. بس میں آ گئی. ہاں ابھی بھی ہماری تعداد زیادہ ہے. پوری دنیا کا سروے کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. سواد اعظم یہی ہے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا بنی، حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے بیٹے. یہ تصغیر کا لفظ ہے، پیار سے بولنے کے لیے، پکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. اصبح یصبح کا معنی صبح کرنا، امسا یمسی کا معنی ہوتا ہے شام کرنا، غشن کا معنی ہوتا ہے کھوٹ. کھوٹ کیا بولتے ہیں؟ دشمنی، تکبر. اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ تم صبح و شام کرو اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے تکبر نہ ہو، کسی کے لیے دشمنی نہ ہو، ففعل، تو تم ایسا کرو. یعنی صبح و شام اس حال میں گزارو کہ کسی کے لیے تمہارے دل میں دشمنی نہ رہے. ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یا بنیہ، اے پیارے بیٹے، وذالک من سنتی، ایسا کرنا میری سنت سے ہے. یعنی دن بھر اور رات بھر اس حال میں گزارنا کہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہ ہو، بالکل دل صاف ستھرا ہو، ایسا کرنا میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، اور سن لو جس نے میری سنت سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. رواہ الترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کسی کے تعلق سے کینہ، تکبر، دشمنی دل میں نہیں رکھنا چاہیے کسی بھی لمحے. یہاں پہ صرف صبح اور شام کا لفظ بولا گیا، یہاں پہ مراد مطلقاً وقت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی وقت میں ایسا نہ رہو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ ہو، دشمنی ہو، تکبر ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر کسی طرح تکبر، دشمنی پیدا ہو جائے تو فوراً معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا جنت میں ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے بھی میری سنت کو پکڑا، مضبوطی کے ساتھ تھاما میری امت کے فساد کے وقت، فلہ اجر مئۃ شہید، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے. ٹھیک ہے، من تمسک بسنتی، میری سنت کو تھاما، اس سے مراد یہ ہے کہ میری سنت پر عمل کیا. فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت، اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت میری امت میں بدعتیں بہت زیادہ پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، سنت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، بدعتیں نئی باتیں پیدا ہو جائیں جو اسلام کے خلاف ہو، اس وقت جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بات میں آ گئی؟ جس وقت ہر طرف سنت ہی سنت پر عمل ہو اور رکاوٹ کچھ نہ ہو، اس وقت میری سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہے. اگر عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن جب ہر طرف بدعت ہی بدعت ہو، کوئی سنت پر عمل کرنے والا نہ ہو، اس وقت اگر میری سنت پر عمل کرتا ہے تو بہت مشکل کا کام ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہاں
روا کیا مطلب؟ کیا ثواب ملے؟ ثواب ملے گا جتنا شہیدوں کو، ایک شہید کو ثواب ملتا ہے، مقام، مرتبہ، اجر. کیا پوچھنا چاہ رہا ہیں؟ اچھا چلیے. اب کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا ایک قرآن پڑھ لیا اس نے، بلکہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا تو جتنا ثواب ایک قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ پورا قرآن پڑھا. اسی طرح یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ میری سنت پر ایسے موقع پر عمل کرنے والا سو شہید ہو گیا، شہید کہلائے گا وہ، ایسا نہیں، بلکہ شہیدوں کا ثواب ملے گا. وعن جابر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين اتاه عمر فقال، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر آئے، فقال، تو عرض کیا، انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا. حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں پسند آتی ہیں. اعجب یعجب، پسند آنا، جو ہمیں پسند آتی ہیں. افترا ان نکتب بعدها، تو کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں، یہاں پہ رعا کا معنی اجازت دینا، تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ ہم ان میں سے کچھ باتوں کو لکھیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، حوک یحوک محوکن، تحوک یتحوک متحوکن کا معنی ہوتا ہے حیران و پریشان ہونا. اے عمر، کیا تم حیران و پریشان ہو اپنی کتاب یا اپنے دین میں؟ یہاں پہ پوشیدہ ہے، کیا تم اپنی کتاب اور اپنے دین میں اسی طرح حیران و پریشان ہو جس طرح کے یہود و نصارہ حیران و پریشان ہوئے؟ سارا اپنی کتاب میں، اپنی دین میں حیران و پریشان ہوئے، ان کو کنفرم کوئی فیصلہ نہیں ملا تو ان لوگوں نے ان عالموں کی پیروی کر لی جن عالموں نے کتاب اللہ میں تبدیلی کر دی تھی. تو کیا تم بھی کتاب اللہ میں یعنی قرآن پاک میں حیران و پریشان ہو؟ کیا تم بھی اپنے دین یعنی دین اسلام میں حیران و پریشان ہو؟ کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ لقد جئتکم بها بیضاء نقیۃ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میں تمہارے پاس لے کر آیا، بہا، ہا کی ضمیر کا مرجع ہے ملت، ای بالملت، بے شک میں تمہارے پاس ایسا دین لے کر آیا جو روشن ہے، نقیۃً، صاف ہے، واضح ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں، حیران و پریشانی کی کوئی بات نہیں. اور جب معاملہ ایسا ہے تو تم یہودیوں کی باتیں کیوں سنتے ہو، ان کی باتیں لکھنے کے خواہش مند کیوں ہو؟ تمہارے دین میں ہر چیز واضح اور روشن ہے تو دوسری کی باتیں مت سنو. اچھا، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے جائز نہ ہوتا مگر میری اتباع کرنا. ٹھیک ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے، تو اب وہ موجود نہیں ہیں تو پھر تم ان کی کتاب کی پیروی یا ان کے ماننے والوں کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ پھر حال یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو علی حال ہی باقی نہیں رکھا بلکہ اس میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا، والبیہقی فی کتاب شعب الایمان، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا. وعن ابی سعید الخدری قال، حضرت ابو سعید خدری سے مروی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من اکل طیبا وعمل فی سنت، جس نے اچھا کھایا، طیباً سے مراد حلال، جس نے حلال کھانا کھایا، وعمل فی سنت، اور جس نے میری سنت میں عمل کیا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، بوائق یہ بائقۃ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے برائی، شرارت، اور جس کی برائیوں سے، جن کی شرارتوں سے لوگ محفوظ ہیں، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. 3 صفتیں بیان کی، جس نے حلال کھانا کھایا، میری سنت پر عمل کیا، اور جس کے شرارتوں سے لوگ محفوظ ہیں تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا، فقال رجل، تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان هذا اليوم لكثير في الناس،
بے شک یہ آج لوگوں میں بہت زیادہ ہے، یعنی اس طرح کے لوگ، ان صفات پر متصف لوگ بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، بے شک اس طرح کے لوگ میری بعد کے زمانے میں بھی پائے جائیں گے۔ یعنی اس طرح کے لوگ آج بھی کثرت کے ساتھ پائے جا رہے ہیں اور ان کا تعلق ختم نہیں ہوگا، اس طرح کے نیک لوگ ختم نہیں ہوں گے، بلکہ میرے بعد جو زمانہ آئے گا ان زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جائیں گے۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ آج ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جیسے ہی زمانہ دراز ہوتا جائے گا، زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا، اس طرح کے لوگوں کی کمی ہوتی جائے گی۔ اور آج دیکھ لیجئے، نیک لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، حلال کھانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، سنت پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور جن کے شرائطوں سے لوگ محفوظ ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور اس طرح آگے زمانہ گزرتا جائے گا، ان کی تعداد گھٹتی جائے گی، لیکن ان کا وجود ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا قیامت تک۔ بس میں آ گئی۔ قرون یہ قرن کی جمع ہے۔ قرن کا معنی ہوتا ہے اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اس کا ایک معنی آپ یاد رکھ لیجئے کہ 100 سال کو قرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ایک نسل جتنے سال میں رہے اس کو قرن کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے متعین کیا کہ 100 سال کی مدت کو ایک قرن کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ رواہ الترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به ہلک، بے شک تم ایسے زمانے میں ہو، من ترک منکم کہ تم میں سے جو شخص چھوڑ دے، عشر ما امر به، عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ، عشر نکالتے ہیں نا بھائی، 10واں حصہ، احکام ما امر به، جن چیزوں کا حکم دیا، ان تمام جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کا 10واں حصہ جو شخص تم میں سے چھوڑ دے، ہلاک، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک تم ایسے زمانے میں ہو کہ جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا اگر کوئی شخص اس کا 10واں حصہ چھوڑ دے تو وہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ ثم یأتی زمان من عمل منہم بعشر ما امر به نجا، پھر تمہارے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں سے جو بھی مامور بھی، یعنی احکام کے 10ویں حصے پر عمل کرے گا نجات پا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے 5 وقت کی نماز فرض تھی تو اگر آج کوئی دن میں 10واں حصہ کب ہوگا بھائی؟ 10 نماز میں سے ایک حصہ، یعنی 2 دن میں 1 وقت کی نماز پڑھ لے تو نجات پا لے گا۔ زکوٰۃ کا 40واں حصہ فرض ہے نا، تو اس کے 10ویں حصے پر عمل کر لے آج کوئی تو کیا ہو جائے گا؟ نجات پا جائے گا۔ 30 روزے ان لوگوں پر فرض تھے، آج اگر کوئی 3 روزہ رکھ لے تو نجات پا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ یہاں پہ مراد معمور بھی سے کون سی چیزیں مراد ہیں؟ نوافل اور تبلیغ دین مراد ہے، نوافل و مستحبات۔ جو چیزیں فرض اور واجب ہیں وہ تو بعین ہی باقی رہیں گی، جتنی چیزیں ان لوگوں پر فرض تھی واجب تھی اتنی چیزیں اس بعد میں آنے والے لوگوں پر بھی فرض اور واجب ہیں۔ لیکن سنت اور نوافل مستحبات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تم اس طرح امن والے زمانے میں ہو، پرسکون زمانے میں ہو کہ تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر تم ان مستحبات، نوافل اور سنن میں سے 10واں حصہ کو بھی چھوڑ دو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں پیدا ہوں گی، ہر طرح جدھر جائے انسان رکاوٹیں نظر آئیں گی۔ تو اب اگر کوئی شخص بعد میں آنے والا، بعد کے زمانے میں، اس طرح کے زمانے میں آنے والا شخص نوافل و مستحبات کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا۔ بس میں آ گئی؟ چلیے، رواہ الترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ضل قوم بعد ہدی كانوا علیہ الا اوتوا الجدل۔ جدل کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، عناد، تکبر،
کوئی بھی قوم گمراہ نہیں ہوئی اس ہدایت کے بعد جس پر وہ تھے، مگر یہ کہ انہیں جھگڑا دیا گیا، انہیں تکبر اور عناد تعصب دیا گیا۔ ٹھیک، ترجمہ دیکھ لیجیے پھر سے کہ ہدایت پر رہنے کے بعد کوئی بھی قوم گمراہ نہیں ہوئی مگر یہ کہ انہیں جھگڑا اور تعصب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس تعصب اور جھگڑے کی وجہ سے وہ اپنے عقائد، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے لگے اور پھر اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذه الآیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ ان لوگوں نے آپ کے لیے مثل بیان نہیں کی مگر جھگڑنے کے لیے، بل هم قوم خصمون، بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہے، بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے کافرو بے شک تم، وما تعبدون اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، یہ سب کیا ہے؟ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے، یعنی تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ جو آیت کریمہ نازل فرمائی تو کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی جہنم میں جائیں گے اور معبود بھی جہنم میں جائیں گے، اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک، آپ کا یہ قول ہے، یعنی آپ کا قرآن ہی کہتا ہے۔ اچھا، یہود و نصارہ، یہود عزیر علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں، ہر نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں، تو عابد تو جہنم میں جائیں گے اور اس قول کے مطابق معبود بھی جہنم میں جائیں گے، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی جہنم میں جائیں گے، حالانکہ آپ ان کو نبی کہتے ہیں، نبی جہنم میں جائے گا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مثل بیان کی کفار و مشرکین نے، کیوں بیان کی؟ اس کا پس منظر دیکھیے، اس کو سمجھیے۔ کفار مکہ کو خوب معلوم ہے، اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہاں پہ کس چیز کا استعمال کیا گیا، انکم وما تعبدون، یہ ماں کا استعمال کیا گیا، من کا استعمال نہیں کیا گیا، اور ماں کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ تو اس ماں میں حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہی نہیں ہیں، جب شامل ہی نہیں تو ان کو کیوں داخل کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو کفار مکہ زبان داں تھے، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے تھے، اپنے آپ کو سب سے بڑے زبان جاننے والے کہتے تھے، ان کو سب معلوم تھا کہ اس ماں میں حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام داخل ہی نہیں ہے، پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں، کیوں؟ جدلاً، جھگڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جھگڑنا ان کا مقصد ہے، نصیحت ہدایت پانا مقصد نہیں ہے۔ تو جو بھی قوم گمراہ ہوئی، کیوں گمراہ ہوئی؟ جھگڑنے کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اپنے مذہب کو تعصب کی بنیاد پر تبلیغ کرنے کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہیں۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ وعن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول، اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم، فیشدد اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ جواب نہیں ہو جائے گا نا؟ جواب نہیں کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے نا؟ جواب امر کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے نا؟ تو یہاں پہ فیشدد اللہ نہیں پڑھیں گے، فیشدد اللہ مجزوم پڑھیں گے۔ لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم، جواب نہیں کی وجہ سے فیشدد اللہ پڑھیں گے۔ تم اپنے جانوں پر سختی مت کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سختی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر کے اپنے اوپر سختی نہ کرو، جو چیزیں تمہارے لیے مباح ہیں ان چیزوں کو اپنے لیے حرام کر کے سختی نہ کرو، جو چیزیں تمہارے اوپر واجب نہیں ہیں ان چیزوں کو واجب کر کے اپنے اوپر سختی نہ کرو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم نظر مان لے کہ میں گوشت پوری زندگی میں کبھی نہیں کھاؤں گا، تو پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوگا کہ گوشت کے علاوہ کوئی کھانا ہی نہیں آئے گا،
تو پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، تو اب اس سے جو چیز واجب نہیں تھی اپنے اوپر واجب کر کے اپنے اوپر سختی کر دی، تو اب اس نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی سختی کر دی، یعنی اللہ کی جانب سے یہ واجب ہو گیا، نظر پوری کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کیونکہ بہت کچھ لوگوں نے اپنے جانوں پر سختی کی، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی۔ جیسے بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گائے کو ذبح کر دو، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سختی کی کیونکہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، کام کرنے والی ہونی چاہیے یا بغیر کام کرنے والی، ہل جوتنے والی ہونی چاہیے یا بغیر ہل جوتنے والی ہونی چاہیے، تو یہ ساری سختیاں اپنے اوپر انہوں نے خود کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سختی کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی سختی کر دی۔ فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، صوامع یہ سامعتن کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے گرجا گھر، دیار دیر کی جمع، اس کا بھی معنی ہوتا ہے گرجا، تو یہ ان کے بقیہ لوگ ہیں گرجا گھروں میں اور دیروں میں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیہ کا معنی ہوتا ہے ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دینا، اور ترک دنیا ابتدعوها، اس کو خود انہوں نے ایجاد کیا، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر اس چیز کو واجب نہیں کیا تھا، ہم نے ان پر ان چیزوں کو نہیں لکھا تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور نصرانیوں کو، یہودیوں کو یہ ترک دنیا واجب نہیں کیا تھا، خود انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ ہم دنیا کی کوئی چیز نہیں کریں گے، عورتوں سے شادی نہیں کریں گے، ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیں گے۔ اب اس کی وجہ سے وہ نہ عورتوں سے شادی کرتے نہ دنیا کماتے، اس کی وجہ سے تو کچھ دنوں تک تو یہ معاملہ چلا، لیکن جب حد سے تجاوز ہو گیا تو پھر وہ لوگ خود ہلاک ہو گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ نصرانیوں میں عورتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنواری رکھا، اور انہوں نے یہ کیا کہ ہم گرجا گھروں کی عبادت کریں، گرجا گھروں کی خدمت کریں گے، کبھی کسی سے شادی نہیں کریں گے، ترک دنیا کر لیا۔ اسی طرح ان کے مردوں میں سے کچھ مردوں نے ترک دنیا کر لیا، بے رغبتی کر لی، اور یہ کہا کہ ہم گرجا گھروں میں خاص رہیں گے، کہیں دنیا میں نہیں جائیں گے، عورتوں سے شادی نہیں کریں گے۔ بس میں آ گئی؟ تو یہ ترک دنیا خود انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم نہیں کیا تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک تو یہ معاملہ چلا ترک دنیا، لیکن انسانی نفس ہے، خواہش انسانی ہے، یہ کب تک برداشت کر سکے گا؟ پھر یہ ہوا کہ جو عورتیں گرجا گھروں میں رہتی تھی قوانی، اور جو مرد کنوارے رہتے تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے زنا کرنے لگے۔ تو جس چیز کو انہوں نے عبادت سمجھا تھا، آخر میں چل کر کے وہ کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا۔ تو کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم نہ کر لو جس کی وجہ سے تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترک دنیا لازم نہیں کیا تھا، خود انہوں نے ایجاد کی تھی۔ چلیے، رواہ ابو داؤد، اس حدیث پاک کو امام داؤد نے روایت کیا۔ کیا جائز نہیں نا، اس سے پہلے ہم حدیث پاک پڑھ چکے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ والی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے اجازت مانگی تھی نا کہ ہم خصی ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مت کرو، کیونکہ اگر خصی ہونے کے باوجود بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تم زنا کر لو گے تو تم کر لو گے۔ وہاں پہ حدیث پاک سرات کے ساتھ پڑھی۔ چلیے، وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل القرآن علی 5 اوجہ، کہ قرآن 5 قسموں پر نازل ہوا، ٹھیک ہے، یا نزل القرآن علی 5 اوجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو 5 قسموں میں نازل کیا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک میں 5 طرح کی باتیں ہیں، حلال و حرام، ایک حرام، دوسری چیز حرام، ایک حلال اور حرام، یہ واضح ہے نا، وہ محکم، متشابہ اور امثال، یہ 3 چیزیں، یہ اور کل ملا کے 5 چیزیں۔ محکم کا ایک معنی ہوتا ہے جس کا معنی بالکل واضح ہو، پوشیدگی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں محکم اس کو کہتے ہیں جس میں نسخ اور تعویل کی گنجائش نہ ہو،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی جس کا معنی بالکل واضح ہو، پوشیدگی نہ ہو۔ متشابہ جس کا معنی جس کے معنی میں پوشیدگی ہو یا جس کے مراد میں پوشیدگی ہو، جس کا معنی یا مراد متعین نہ ہو سکے، اس کی کئی قسمیں ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وامثال اور امثال مثل کی جمع یعنی قصے اور کہانیاں، پہلے زمانوں کی کہانیاں بیان کی گئیں، قصے بیان کیے گئے۔ فاحل الحلال تو حلال کو حلال سمجھو، وحرم الحرام اور حرام کو حرام سمجھو، واعملوا بالمحکم اور جو واضح ہے یعنی محکم پر عمل کرو، وآمنوا بالمتشابہ اور متشابہ پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ، اس میں کوئی چوں چرا نہ کرو۔ ٹھیک ہے، متشابہ کی پوری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ واعتبروا بالامثال اور قصوں پر یعنی امثال سے عبرت حاصل کرو۔ ھذا لفظ المصابی یہ مصابی کا لفظ ہے، اور روى البیہقی فی شعب الایمان اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت کیا، وہ لفظ ان کا لفظ یہ ہے فاعملوا بالحلال حلال پر عمل کرو، واجتنبوا الحرام حرام سے پرہیز کرو، واتبعوا المحکم اور محکم کی اتباع کرو۔ باقی اسی طرح کے الفاظ ہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامر ثلاثۃ حکم تین طرح کے ہیں، حکم تین، پہلے میں پورے قرآن کے بارے میں گفتگو کی، قرآن میں 5 طرح کی باتیں ہیں، اب یہاں پہ ایک قسم کی تقسیم کر رہے ہیں، یعنی حکم 3 طرح کے ہیں۔ امر بین رشدہ ایک وہ قسم حکم کی جس کی ہدایت بالکل واضح ہو، جیسے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی نماز قائم کرو اس کا حکم بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ چیزوں کو کھانا حلال کیا، وہ چیزیں ان کا حکم بالکل واضح ہے، فاتبعہ تو تم اس کی پیروی کرو، وامر بین غیہ فاجتنبہ اور ایک وہ حکم جس کی گمراہی بالکل واضح ہو، فاجتنبہ تو تم اس سے بچو، جیسے شراب کا پینا، خنزیر کا کھانا، یہ سب کیا ہے، اس کی گمراہی بالکل واضح ہے تو تم اس سے بچو۔ وامر اختلف فیہ اور ایک وہ حکم جس میں اختلاف ہے، فَكِلْهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ تو تم اس کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دو۔ رواہ احمد اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ ایک تیسرے کے بارے میں دیکھیں، اس میں بتایا کہ ایک وہ حکم جس میں اختلاف ہو، یعنی مختلف فی ہو، اس اعتبار سے کہ ایک دلیل یہ بتا رہی ہو کہ اس کا کرنا جائز اور ایک دلیل یہ بتا رہی ہو کہ اس کا کرنا ناجائز، ٹھیک ہے۔ جیسے گدھے کے گوشت کے بارے میں، گدھے کا جھوٹے کے بارے میں اختلاف ہے، مشکوک ہے، شک ہے، تو ایک دلیل تو یہ بتا رہی ہے کہ اس کا کھانا، ایک دلیل تو یہ بتا رہی کہ اس کا جھوٹا بھی حرام ہونا چاہیے کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دلیل یہ بتا رہی ہے کہ اس کا جھوٹا جائز ہونا چاہیے کیونکہ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ اس کا جھوٹا درست ہے۔ بات میں آ گئی، تو 2 دلیل 2 حکم بیان کر رہی ہے، اس بنیاد پر اس میں اختلاف ہو گیا تو اس کا حکم کیا کرنا چاہیے، اللہ عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے، اس میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس سے بچنا چاہیے حتی الامکان۔ رواہ احمد۔